بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی مبارک تاریخ ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے کی ولادت باسعادت سے منسوب ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کو جواد آل محمد بھی کہا جاتا ہے. آپ کے والد گرامی قدر ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی قدر شہزادی جناب صبیکہ خاتون سلام اللہ علیہا ہیں. آپ کی اولادوں میں اللہ نے آپ کو 2 بیٹے حضرت امام علی نقی علیہ السلام جو ہمارے 10ویں امام ہیں، اور سید موسیٰ مبرقہ جن کی اولادیں سادات رضویہ جو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور 5 بیٹیاں اللہ نے آپ کو عطا کی، جن میں سب سے مشہور شہزادی جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ. آپ ختم المرسلین سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے وارثین، ان کے خلیفہ، ان کے جانشین، اور ہم سب کے اماموں میں سے ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام کی جو خدمات ہیں، جو پورے عالم انسانیت خصوصی طور سے مسلمانوں اور ان میں بھی اہل تشیع کو جاتی ہیں، وہ روز روشن کی طرح درخشاں ہیں. کوئی بھی چاہے انہیں دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اور ان سے استفادہ کر سکتا ہے. امام کی سیرت کا سب سے اہم ترین پہلو یہ جو ہے آج کی اس گفتگو میں جسے میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام نے اپنے بچپن میں بھی ہمیں یہ پیغام دیا کہ دیکھو، ہمت، جرات اور شجاعت سے ہمیشہ کام لینا. اگر تم حق پر ہو تو حق پہ رہتے ہوئے کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، کیونکہ یہ تمہاری توہین نہیں ہوگی بلکہ حق کی توہین ہو جائے گی، اور حق کی جو توہین کرتا ہے حق اسے کبھی معاف نہیں کرتا. تو یہ جرات کہاں سے آئے، یہ ہمت کہاں سے آئے؟ آج کی اس گفتگو میں اسی بات کو، اسی حقیقت کو ہمیں سننا اور سمجھنا ہے، اور وہیں سے اس ریئلٹی کو ایکسٹریکٹ کر کے اپنے سیرت و کردار میں لانا ہے. بہت سے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ مامون رشید جو اپنی شاہی سواری سے پورے کر و فر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. راستے میں بہت سے بچے وہاں پر کھیل رہے تھے. انہوں نے بادشاہ کی آتی ہوئی سواری کو دیکھا تو بادشاہ کے روب و دبدبہ جو نفسیاتی طور پر ان کے دل و دماغ میں گھر کر چکا تھا، اس کی تاب نہ لا کر وہ سب کے سب کنارے ہٹ گئے. لیکن انہی میں سے ایک بچہ تھا جو کنارے نہیں ہٹا، بلکہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ وہیں پر کھڑا رہا. بادشاہ نے دیکھا، پوچھا، صاحبزادے سب ہٹ گئے، سارے بچے کنارے ہو گئے، آپ کیوں نہیں ہٹے؟ تو اس بچے نے یہ جواب دیا کہ راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ تمہاری سواری گزر نہ پاتی اور میرے ہٹنے کی ضرورت ہوتی.
دوسری وجہ یہ ہے کہ میں مطمئن ہوں تو بلا وجہ کسی پہ جرم و خطا نہیں کرے گا. یعنی دونوں طرح سے کر کے امام نے بادشاہ کے کوٹ میں بات ڈال دی. اگر آپ کے نہ ہٹنے پر وہ کوئی ایکشن لینا چاہے اور امام کو زد و کوب کرنا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو پہلے ہی کہہ دیا ہمیں تمہاری طرف سے اطمینان ہے کہ تم بلا وجہ کوئی زد و کوب نہیں کرو گے. اور دوسری بات، راستہ اتنا تنگ نہیں تھا. بادشاہ نے سنا اور چلا گیا. لیکن اس واقعے سے یہ بات سامنے آتی ہے، جہاں بچپنا غفلت بن کے آئے وہ دنیا کے گھرانے ہوتے ہیں، اور جہاں بچپنا ایک حکمت، شجاعت اور معرفت بن کے آئے وہ آل محمد کا گھرانہ ہوتا ہے. اب چلیے بادشاہ چلا گیا. جانے کے بعد کچھ دیر بعد لوٹا، وہی منظر سب کے سامنے پھر نظر آیا. بہرحال سارے بچے ہٹ گئے، بھاگ گئے، جو بھی کہہ لیجیے آپ. لیکن ایک بچہ تھا جو اسی طرح سے وہاں پہ رہا. بادشاہ نے بچے کی طرف اپنی مٹھی کو بڑھا کے کہتا ہے کہ یہ بتائیے میری مٹھی میں ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے یہ بچہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تھے. آپ نے جیسے ہی سنا بادشاہ کا سوال تو بتا دیتے ہیں تیری مٹھی میں یہ ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا، بلکہ پورا کہنا چاہیے کہ اس سوال کو ابھارنے میں، سوال کو لانے میں، اس کوشچن کو جنریٹ کرنے میں، اس انٹیگریشن کو کہنا چاہیے کہ ریز کرنے میں جو پورا پروسیس چلا تھا، اس پورے پروسیس کو امام نے سامنے لا کے رکھا. کہا کہ سمندروں سے بادل اٹھتے ہیں، بخارات اٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی انہی پانی کے ساتھ فضا میں چلی جاتی ہیں، ان بادلوں میں رہتی ہیں. بادشاہ نے وقت اپنے باز کو، جسے شاہین کہتے ہیں، انہیں فضاؤں میں چھوڑتے ہیں. وہ جاتے ہیں ان بادلوں سے اپنی منقار میں، اپنی چوچ میں ان مچھلیوں کو پکڑ کے لاتے ہیں، اور لانے کے بعد بادشاہ وقت کو دیتے ہیں. بادشاہ وقت اسے اپنی مٹھی میں بند کر کے ایک راز بناتے ہیں، اور اس راز کو سوال بنا کر آل محمد کے امتحان لیتے ہیں. جیسے ہی اس نے سنا کہ ہماری مٹھی میں مچھلی، میں نے مچھلی کو پھینکا اور فوراً سواری سے اترا. کہا آپ کوئی عام گھرانے کے بچے نہیں، آپ کا تعلق ضرور اور بالضرور خاندان عصمت و طہارت سے ہے، فرزند رسول آپ ہیں. یہ پورا واقعہ ہے، اس میں آپ چل کے اس کا تھوڑا انالیسس کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سی حقیقتیں درخشاں ہو کر ابھر کے آئیں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اور بچے کیوں نہیں بولے جیسے امام بولے. وجہ یہ ہے کہ جب حق کی صحیح معرفت نہیں ہوتی تو انسان کے اندر جرأت، ہمت، شجاعت بھی پیدا نہیں ہوتی. اور یہ معرفت انہی کو ملتی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بہت ہی پریکٹیکل اپروچ ہے. آپ دیکھیں جن کے ہاں غدیری جرأت پائی جاتی ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اعلان کر دیں، اگر آپ نے کر دیا تو خاتمیت، نہیں کیا تو ختم. اب سمجھے آپ، اور ہم دشمنوں سے حفاظت کرنے والے ہیں آپ کی، سمجھے آپ ہیں. تو اس کے معنی غدیر صرف ولایت کا نام نہیں، ایک جرأت الہیہ کے اظہار کا نام ہے جو بلسان مبارک کے سرکار ختم مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا. تو یہ غدیری جرأت اگر کسی عام انسان میں چلی جائے تو سپر پاور، آج کے دور میں سپر پاور کے منہ پہ جوتا مار دیتا ہے وہ عزیزو. تو جو اس غدیری ولایت کا صحیح معنوں میں وارث ہو، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا حامل ہو، اور اس سلسلے کی کڑی ہو، تو بھلا اس کے یہاں یہ ہمت، یہ جرأت، یہ طاقت، یہ قوت، یہ شجاعت بدرجہ اتم کیوں کر موجود نہ ہوگی. تو اس لیے اگر پوری دنیا کو جیسی جرأت چاہیے، ایسی ہمت چاہیے کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ
غدیر سے وابستہ ہو جائے، کیونکہ غدیر وہ اجالا ہے جس کی روشنی میں چور چوری نہیں کر سکتا، دہشت گرد اپنے کارناموں کا انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ سب کو پتہ ہے جہاں غدیر ہوگی وہاں ہمت ہوگی، جہاں غدیر ہوگی وہاں طاقت ہوگی، جہاں غدیر ہوگی وہاں ہیبت ہوگی۔ امام نے اپنے بچپن میں بتا دیا، جب غدیر سے وابستہ اس ولایت کا حامل ہونے والے کا بچپنا ایسا ہے تو جوانی کیسی ہوگی۔ اسی کے ساتھ بات کی تلخیص کرتے ہوئے اس کے بعد امام نے بتایا، جو ایسی ہمت اور شجاعت کا حامل ہوتا ہے وہی اس علم کا بھی وارث ہوتا ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو دے کر کے سلسلہ عصمت و طہارت میں اس طرح سے بڑھایا کہ علم غیب کے نام سے جانا جانے لگا۔ بس بات کی تلخیص کرتے ہوئے تو علوم کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کے واسطے اور اس غدیری جرأت کو آج لینے کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام سرکار جواد آل محمد کی تأسی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی سیرت و کردار کو صرف تھیوریٹیکل پیٹرن کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے، تاکہ دنیا دیکھے جب غلام ایسے ہیں تو آقا کا مقام کیا ہوگا۔ میرے مامو جان پروفیسر سید ابوالقاسم رضوی صاحب اللہ مقاموں نے بہت اچھا ایک شعر کہا تھا، اس کے ایک مصرے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، کون ہے امام محمد تقی علیہ السلام؟ باپ علی، بیٹا علی، خود ہے نبی کا ہم نام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔